بد نظر سے متعلق بے شمار احادیث ہیں جو ثبوت کے طور پر موجود ہیں کہ بد نظر کا اتارنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ عام طور پر دعوتوں میں جانے کے بعد جیسے ہی گھر پہ واپس آتے ہیں تو سر درد کی دوائی کھانی پڑتی ہے، بچے بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں، صحیح سے تیار ہو کے جاتے ہیں نا، اسی لیے لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ بس آپ سے ایک یہ روحانی التجا ہے کہ لوگوں کو ثواب کی نیت سے آگے ان باتوں کو ضرور شیئر کیا کریں۔ بس بد نظر ایک ہی روحانی بیماری ہے جو کہ اپنی علامات دیتی ہے، جس طریقے سے کوئی بھی جسمانی بیماری اپنی علامات ظاہر کرتی ہے۔ پوری رات کی نیند ہونے کے باوجود پوری دن بھر نیند کا غلبہ طاری رہتا ہے، اباسیاں اور جوائیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور بد نظر جس پر ہوگی اس کا چہرہ ہمیشہ مرجھایا رہے گا، کبھی بھی چہرے پر رونق نہیں نظر آئے گی، اور چڑچڑاپن مزاج کے اوپر غالب رہے گا۔ بغیر کسی بھی محنت مشقت کے تھکاوٹ حاوی رہے گی، کندھے بھاری رہیں گے۔ جبکہ کوئی ضروری کام کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت انسان کے اوپر بیماری کسی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ بد نظر کی ایک اور علامت کے اندر انسان کی آنکھوں کے اندر نمی محسوس ہوتی ہے، انسان رو نہیں رہا ہوتا ہے لیکن سامنے والے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ اداس ہیں یا کسی بات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بد نظر کا وہ نسخہ جو بزرگوں سے ہمارے آباء و اجداد سے مجھ تک پہنچا، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب دو طریقے نوٹ کیجئے گا لال مرچوں کے ذریعے سے بد نظر کو اتارنے کا۔ پہلا طریقہ ہے ہلکا، یعنی کہ جس شخص کے اوپر نظر لگی ہوگی 7 لال مرچیں آپ کو لینی ہے، وہ بھی ڈنڈیوں کے ساتھ۔ ہر لال مرچ کے اوپر آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب یہ مرچیں تیار ہیں، تیار استعمال کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اب اگر بد نظر بہت زیادہ ہے یا بار بار لگ جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان مرچوں میں سے ان مرچوں کو آپ کو بیچ میں چیرا لگانا ہے، اس کے جو بیج ہیں باہر نکالنے ہیں اس پر الحمدللہ رب العالمین ہر بیج پر علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ بد نظر چاہے درمیانے انداز کی ہو یا تیز رفتار کی ہو، میں نے آپ کو دونوں طریقے سے اس کی مرچیں تیار کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب اس کو تیار کرنے کے بعد آپ کو مریض کو یا تو سیدھا کھڑا کرنا ہے یا اسے لٹا دینا ہے، اور 7 مرتبہ اس مریض کے اوپر سے ان مرچوں کو گھمانا ہے۔ اب آپ کو توا لینا ہے، چولہے کے اوپر فل آنچ کے اوپر اس توے کو رکھ دیں گے، اس پر یہ ساری کی ساری مرچیں آپ آگ میں جھونک دیں گے۔ اگر ہلکی سی اگر دھانس آتی ہے ان مرچوں میں سے سمجھ لیجئے کہ آپ پر بد نظر کا ہلکا اثر ہے، اور اگر بالکل بھی اگر کوئی خوشبو بدبو کچھ بھی اگر محسوس نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ بد نظر کا وار بہت تیز تھا۔ الحمدللہ روشنی سینٹر کے نمبروں پر روشنی پانے کے لیے پوری دنیا سے روزانہ سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ انہی میں لوگوں کو جن کو رش زیادہ ملتی ہے، اسی بد نظر جادوگروں نے حاسدوں کے حسد، بد نظروں کی بد نظری اور شیطانی شرور سے بچنے کے لیے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں رش سے پھنس جاتے ہیں، بچنے کے لیے ہم نے کئی لائنیں آپ کے لیے ڈیفائن کر دی ہیں۔ انٹرنیشنل مریضوں کے لیے علیحدہ علیحدہ لائنیں ہیں جو کہ آپ کے لیے آپ کی سہولت کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری کے علاج کے لیے اپنی عقل اور پیسہ زیادہ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ صحیح حدیث اور صحیح قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور درود و سلام ہی ہے جو آپ کو اصل میں شفا دے رہا ہوتا ہے۔ معمولی سی چیز ہے یہ 7 عدد لال مرچیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت بڑا فائدہ پہنچائیں گی۔ لائک اور سبسکرائب کرنے کے لیے آج تک کبھی کسی سے نہیں کہا۔ جس وقت دعا کی لسٹیں بنتی ہیں نا روشنی سینٹر کراچی میں، اس وقت مجھے آپ کے نام تفصیل کے ساتھ اور بڑے بڑے پیراگراف کرنا چاہیے، یہی تحفہ ہے آپ کا میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔